الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. لا يخلق نبي ولا رسول بعده. لا أمة بعد أمته ولا كتاب بعد كتابه. لا شريعة بعد شريعته ولا رسالة بعد رسالته. وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده، الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر، والذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال تعالى في مقام آخر: والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر: من وجد ساعة لأن يزحي فلم يزحي فلا يحزر مصلانا. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے واجب الاحترام، انتہائی قابل عزت تکریم و احترام بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیت کریمہ تلاوت کی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو فرمان عالی شان پیش کیے ہیں۔ بارگاہ الہی میں دعا گو ہوں کہ خالق کائنات
قرآن و سنت کے آئینے میں حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کہنے اور سننے سے کہیں زیادہ ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج 10 ذو الحجہ یوم النحر عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ یہ دن جس طرح ہمارے لیے خوشی کا دن ہے، اسی طرح اس دن کے اندر ایک بڑی اہم عبادت بھی کی جاتی ہے جسے ہم قربانی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اصل میں کوئی بھی عبادت ہو، چاہے وہ بدنی عبادت ہو، چاہے وہ مالی عبادت ہو، عبادت کے اندر بندے کو مزہ اور سرور تب آتا ہے جب محبت کے اندر ڈوب کر کی جائے۔ صرف فتوے کی روح سے نماز پڑھ لی، صرف فتوے کی روح سے قربانی کر لی، صرف فتوے کی روح سے ہم نے عبادات کر لی، ایک فرض ایک واجب تو ذمے سے ساقط ہو جاتا ہے، لیکن جو عبادت کا لطف اور سرور ہوتا ہے وہ کبھی بھی نہیں آتا جب تک انسان محبت کے اندر ڈوب کر عبادت نہ کرے۔ یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے ہی محبت والا۔ جب انسان اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ میں رب سے محبت کروں، میرا رب مجھ سے محبت کرے، تو اس کے لیے بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، آزمائشوں کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت اتنی سستی نہیں ہے کہ ویسے ہی مل جائے گی۔ آج کے دن یہ جو آپ قربانی کریں گے، یہ قربانی بھی ایک یاد ہے اور ہمیں محبت کا ایک طریقہ اور سلیقہ سکھا رہی ہے کہ دیکھیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل بنے، انہوں نے اللہ کی محبت کو حاصل کیا، اللہ کے محبوب بنے، اللہ کی محبتیں انہیں ملی، پھر خلیل اللہ کا لقب مل گیا۔ تو وہ کیسے ملا؟ اللہ کی محبت کے اندر اللہ نے تقاضا یہ کیا کہ میرے خلیل، باپ آئے گا، باپ کو بھی قربان کرنا ہے۔ خلیل نے باپ کو بھی قربان کیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے ساتھ محبت کرنی تھی، راستے میں برادری آئی، قوم آئی، قبیلہ آیا، ملک آیا، یہ ساری چیزیں قربان کرتے چلے گئے۔ بالآخر اللہ رب العزت نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیوی اور بچے کو بے یار و مددگار ویرانے میں چھوڑ کے آنے کا حکم دیا، تو اللہ کی محبت کے اندر وہ بھی کر گزرے، اور آخر میں پھر اسی بیٹے کے گلے پہ خنجر چلانے کا حکم دیا، تو خلیل اس سے بھی پیچھے نہ ہٹے۔ تو جب یہ ساری باتیں آئیں، ہر ایک آزمائش کے اندر پورا اترتے گئے، تو پھر جا کے اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسے اعزازات سے نوازا، اپنا خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا، اپنا محبوب بنایا، لیکن آزمائشوں کے بعد۔ محبت کے چند مراتب ہیں، چند مراحل ہیں، بندہ ان سے طے کرتا ہوا آگے منزل تک پہنچتا ہے۔ ہم تو یوں سمجھتے ہیں بس ہم نے زبان سے کہہ دیا ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہمیں اللہ کی محبت چاہیے تو بس ہمیں مل جائے گی۔ یوں نہیں ہوتا میرے دوستو، اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے آزمائشوں کی چکی کے اندر پسنا پڑتا ہے، پھر جا کے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں خلیل اللہ نے کتنی آزمائشیں کا سامنا کرنا پڑا، آپ دیکھتے نہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کن مشکلات سے گزرنا پڑا، آپ دیکھتے نہیں ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو کن آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ کیا یوں ہی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ نہیں ملا؟
سمیہ کو مکہ کے درائے پہ تلخت ہونا پڑا ہے، تب جا کے رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ ہوا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کے 11 ٹکڑے ہوئے ہیں، پھر کہیں جا کے اللہ کی محبت ملتی ہے۔ تو اللہ کی محبت کو حاصل کرنا ہے تو محبت کے میں عرض کر رہا تھا چند مراتب ہیں، چند مراحل ہیں۔ سب سے پہلے ایک دل کے اندر ایک تعلق سا پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد اگلے مرحلے کے اندر انسان ارادتاً اپنا تعلق قائم کرنا چاہتا ہے، پھر اس کے بعد دل کے اندر ایک میلان پیدا ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد جب اگلے مرحلے پر پہنچتا ہے تو محبوب اس کی لازم ہو جاتا ہے، اس کو سننا، اس کے ساتھ باتیں کرنا، اس کی باتیں سننا اس کی غذا بن جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ پھر یہ محبت کو، میں محبت کی حلاوت، اس کی مٹھاس اپنے دل کے اندر، اپنے انج کے اندر یہ محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ میرے محبوب کی محبت کی لذت مجھے محسوس ہو رہی ہے۔ اور اس کے بعد پھر دل تک رسائی اور عشق، جسے قرآن والذین آمنوا اشد حبا للہ کہتا ہے، یہ محبت کا وہ درجہ ہے جسے قرآن نے اشد حبا للہ کہا کہ سب سے سخت محبت، سب سے شدید اور سب سے زیادہ محبت اس کو اردو کے اندر کہا جائے جسے عشق کہا جاتا ہے کہ خلیل نبی عشق کے اندر آ کر اپنے بیٹے کے گلے پہ خنجر چلایا تھا۔ خلیل نے عشق کے اندر آ کر ہی، اللہ کے عشق میں آ کر ہی اپنی بیوی کو، اپنے بچے کو ویرانے کے اندر چھوڑ کے آئے تھے، آگ کے اندر کود پڑے تھے۔ تو یہ والذین آمنوا اشد حبا للہ پر پہنچتا ہے کہ بندہ تو پھر یہ کیفیت حاصل ہوتی ہے۔ اور جب اسی محبت کے اندر بندہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے تو پھر اس انسان کو اللہ کی عبادت کے اندر مزہ بھی آنے لگ جاتا ہے، پھر سرور آنے لگ جاتا ہے، پھر رب کی حضور جھکتا ہے تو پھر دنیا کے خیالات نہیں آتے، پھر اللہ ہی کے خیالات آتے ہیں۔ پھر وہ کیفیت بن جاتی ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں۔ پھر اس کیفیت کے اندر وہ نماز بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، پھر سجدے بھی کر رہا ہوتا ہے۔ جب ایسی کیفیت حاصل ہو جائے تو پھر سجدوں کے اندر بھی سرور ہوتا ہے، نمازوں کے اندر بھی سرور ہوتا ہے، اور پھر آخر میں جا کر اللہ اپنا خلیل بناتے ہیں، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بنایا۔ اللہ رب العزت کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے یہ جتنی بھی عبادات کی جاتی ہیں، نماز پڑھی ہے، قربانی کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، نفلی صدقات، نفلی عبادات کرتے ہیں، سب کی سب صرف مقصد ایک ہے، مجھے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، مجھے میرے اللہ کی محبت حاصل ہو جائے، اللہ مجھ سے محبت کرنے والے بن جائیں، میں اپنے رب سے محبت کرنے والا بن جائیں۔ تو اللہ کی محبت کب بندے کو حاصل ہوتی ہے؟ فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ ایک شرط اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ بھی بیان فرما دی، او میرے بندو، او میرے لاڈلے پیغمبر، اگر ان لوگ مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، اگر یہ لوگ میری محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو فرما دیجئے فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کرو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پہلی شرط ہے اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے۔ میں پہلے بھی عرض کر کے آپ کے سامنے آ گیا، جب بندہ، جس کے بندے کے ساتھ اللہ کی محبت قائم ہو جاتی ہے، جب بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، جب بندے کی اللہ کے ساتھ ایک تعلق اور عشق والا تعلق اور کیفیت قائم ہو جاتی ہے، پھر اس بندے کو سجدوں کے اندر بھی سرور آتا ہے، نمازوں کے اندر بھی سرور آتا ہے۔ میں اور آپ آج اس کیفیت سے معروم ہیں، مجھے آپ کو سجدوں کا سرور آج تک نہیں آیا، مجھے آپ کو نماز کا سرور آج تک نہیں آیا۔ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے میرے آقا؟ قافلے کے ساتھ جا رہے ہیں، لشکر کے ساتھ جا رہے ہیں، رات کے وقت ڈیوٹی لگ گئی 2 صحابہ کرام کی۔ او میرے پیارو، رات کے وقت تم نے پہرا دینا ہے، رات کے وقت پہرے کے لیے 2 صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے، 2 صحابہ کرام پہرے پہ موجود ہیں، آپس میں مشورہ یہ کرتے ہیں، رات لمبی ہے، دونوں جاگ کی نہیں گزار سکتے، ایسا کرتے ہیں آدھی رات ایک سو جائے، دوسرا پہرا کرے، پھر دوسری آدھی رات دوسرا سو جائے گا، پہلے والا پہرا کرے گا۔ جب ایک بندہ سو گیا، دوسرا پہرے پہ موجود ہے، دشمن نے دیکھا اکیلا بندہ، اس نے حملہ کر دیا، تلوار مار دی، تیر کا وار کر دیا، صحابی رسول کے بدن سے خون کے فوارے چھوٹ رہے ہیں، وہ صحابی رسول نماز کے اندر کھڑے ہیں، 2 رکعت نماز نفل کی نیت باندھ کے کھڑے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تیر لگتا ہے، خون کے فوارے چھوٹ رہے، نماز نہیں ٹوٹتی۔
نماز ٹوٹنے کا نام نہیں لیتی، نماز نہیں چھوڑی۔ اللہ رب العزت کے یہاں ان کو عبادت کے اندر ایسا سرور تھا، ایسا نشہ تھا، ایسی کیفیت تاری تھی کہ خون سے لت پت ہو گئے، خون بہتا گیا۔ جب انتہائی خون بہ گیا، نڈھال ہو گئے، سمجھے کہ اب کہیں ایسا نہ ہو کہ میری جان چلی جائے اور حضور نے جو ذمہ داری دی اس کو پورا کرنے کے اندر کوتاہی ہو جائے۔ جلدی نماز پوری کرنے کے بعد اپنے ساتھی کو جگایا۔ اس نے کہا اللہ کے بندے، پہلے کیوں نہیں جگا دیا تھا مجھے؟ تیرے خون کے تحت نہ خون بہ گیا، تیری حالت ہوگی۔ تو کیا فرمانے لگے؟ محبت کی نماز، محبت کے سجدے۔ وہ کہنے کیا لگے؟ او میرے پیارے ساتھی، میں نے نماز کے اندر ایک سورت شروع کی تھی، مجھے تیر لگا، مجھے محسوس تو ہو گیا تھا، میں دیکھ تو رہا تھا میرا خون بہ رہا ہے، لیکن میں نے نماز اس لیے نہیں توڑی، مجھے قرآن پڑھنے کے اندر سرور آ رہا تھا۔ نمازیں ہوں تو ایسی ہوں، قرآن پڑھا جائے تو ایسا پڑھا جائے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز نفل کی نیت باندھ کے کھڑی ہوتی مصلی پر، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، 3 بڑی صورتیں قرآن کریم کی ایک رکعت کے اندر پڑھ ڈالی۔ پڑھنے کے بعد ابھی پڑھتی چلی جا رہی ہیں، مسجد نبوی سے اللہ اکبر کی صدا گونج پڑی۔ جلدی 2 رکعتیں پوری کرتی ہیں اور باری تعالیٰ کے دربار میں گلہ کرنے کے لیے بیٹھ جاتی ہیں۔ او اللہ، او میرے پیارے اللہ، کیا ہو گیا؟ تیری سردیوں کی راتیں اتنی چھوٹی ہو گئی کہ فاطمہ کی 2 رکعتیں بھی پوری رات کے اندر پوری نہ ہو سکیں۔ یہ محبت والی عبادت ہمیں مل جائے، یہ محبت والے سجدے ہمیں مل جائیں، لیکن اس کے لیے پہلے ہمیں قربانیاں دینی پڑیں گی، اللہ کی محبت کو حاصل کرنا پڑے گا۔ اللہ کی محبت جب بندے کے ساتھ، جب بندے کو اللہ سے محبت ہوتی ہے، جب اللہ اپنے بندے سے محبت کرتے ہیں تو اس کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، اللہ اس اپنے بندے کو دنیا کے اندر مقبولیت عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں، اللہ جبرائیل کو حکم دیتے ہیں، میرے پیارے جبرائیل، میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس بندے سے محبت کرنے والا بن جا۔ جبرائیل امین نیچے والے فرشتوں کو کرتے آخری آسمان دنیا تک سارے فرشتوں تک پیغام پہنچتا چلا جاتا ہے، او میرے بندو، او میرے فرشتوں، میں اس اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرنے والے بن جاؤ۔ کرتے جب آسمان دنیا پر پہنچتے ہیں، وہاں والے فرشتے نیچے آتے ہیں، دنیا کی ہر ایک مخلوق تک پیغام پہنچ جاتا ہے اللہ رب العزت کا کہ اے میری مخلوق، میں اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تم سب بھی اس بندے سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ جب اللہ کسی سے محبت کرتے ہیں تو ساری مخلوق اللہ کی اس سے محبت کرتی ہے۔ میں اور آپ آج انسانوں کو حکم دے تو ہمارے بات کہنا انسان نہیں مانتے۔ وہ دیکھیں جو اللہ کے محبوب لوگ تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ایک صحابی سفر پہ جا رہے تھے، راستہ گم ہو گیا، قافلے سے الگ ہو گئے، آگے سے دیکھا شیر آ رہا ہے، میں اور آپ شیر کو دیکھیں تو ہمارا سانس پھول جائے، ہو سکتا ہے ہم اس کو دیکھنے سے پہلے ہی مر جائیں، پہنچنے سے پہلے ہمارا ہارٹ اٹیک ہو جائے، ہم مر جائیں۔ شیر کو دیکھتے ہم کتنے حواس باختہ ہو جاتے ہیں۔ وہ صحابی رسول اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرنے والا تھا۔ جب شیر کو دیکھا تو شیر نے آ کر صحابی رسول کے پاس ٹھہر گیا، اور صحابی رسول اس شیر کی پیٹھ پہ سوار ہوتے ہیں اور شیر اس صحابی رسول کو اٹھا کے اسے قبر تک پہنچا کے آ جاتا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے محبت کی، انہوں نے اللہ کی محبت حاصل ہو گئی، اللہ نے ان سے محبت کر لی۔ جب یہ محبت والی کیفیت حاصل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو بھی اس کے تابع کر دیا۔ اور اس کے بعد اگلی بات، اللہ رب العزت جس بندے سے محبت کرتے ہیں اس پر آزمائشیں بھیجتے ہیں۔ اللہ رب العزت کائنات کے اندر سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں 2 انبیاء کرام علیہ التسلیمات سے کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کائنات کے اندر سب سے زیادہ اگر کوئی آزمایا گیا ہے 2 انبیاء کرام کی ہستیاں آزمائی گئی۔ سب سے زیادہ آزمائشیں آئیں تو انبیاء کرام پر آئیں، اور اس سے بھی سب سے بڑھ کر اگر آئیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ آئیں۔ تو جو جتنا اللہ کے قریب ہوگا، جتنی اللہ سے محبت کرنے والا ہوگا، اتنا ہی اللہ اس کو آزمائیں گے۔ اور تیسری نشانی اللہ کی محبت کی، اللہ جس بندے سے محبت کرتے ہیں، تیسری نشانی اس کی یہ کرتا ہے اس کو خاتمہ بالخیر عطا فرماتا ہے۔ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے، اعمال صالحہ پر ہوتا ہے۔ کبھی سجدہ کرتے ہوئے موت آ جاتی ہے، کبھی نماز پڑھتے ہوئے موت آ جاتی ہے، کبھی قرآن کھولا ہوا ہے، قرآن پڑھتے پڑھتے موت آ جاتی ہے، کبھی اللہ کا ذکر زبان پہ جاری ہے، موت آ جاتی ہے۔ حسن خاتمہ ہوتا ہے جس بندے سے اللہ رب العزت محبت کرتے ہیں۔ اور بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اس کی کتنی نشانیاں ہیں؟ اس کی 6 نشانیاں۔ نمبر 1، وہ بندہ اللہ سے ملاقات کا خواہش مند ہوتا ہے، کب میری موت آئے گی، میں اپنے رب سے ملاقات کرنے کے لیے جاؤں۔ آج ہم تو موت سے ڈرتے ہیں، بھاگتے ہیں، دور بھاگتے ہیں، کہیں موت نہ آ جائے،
اللہ سے محبت کرنے والے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی ملاقات کے خواہش مند ہوتے ہیں، اللہ سے اللہ کی ملاقات ہر وقت ان کو نصیب ہوتی ہے اور اللہ کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں، وہ ایسے بندے اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات، وہ خلوت کے اندر مناجات کرنے والے ہوتے ہیں، تنہائیوں میں بیٹھ کر اپنے رب کے سامنے گڑ گڑانے والے ہوتے ہیں، تنہائیوں میں بیٹھ کر اپنے رب کے سامنے اپنے دکھڑے اپنے رب کو سنانے والے ہوتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، چاہے وہ گناہگار ہو یا نیک ہو، اللہ کے سامنے تنہائیوں کے اندر رونے کی عادت پیدا کیجیے، اللہ کے سامنے تنہائی کے اندر بیٹھ کر گڑ گڑانے کی، اپنے دکھڑے سنانے کی عادت پیش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے بندوں سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے عرض کرتے ہیں، باری تعالیٰ جب کوئی نیکوکار بندہ، کوئی زاہد پرہیزگار بندہ تجھے پکارتا ہے تو کیسے جواب دیتا ہے؟ باری تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے کلیم میں ایک بار لبیک کہ اپنے نیک بندے کا، اپنے زاہد متقی پرہیزگار بندے کو جواب دیتا ہوں۔ باری تعالیٰ کوئی روزے دار پکارے تو کیسے جواب دیتا ہے؟ میرے کلیم ایک بار لبیک کہ جواب دیتا ہوں۔ باری تعالیٰ کوئی نمازی تجھے پکارے کیسے جواب دیتا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، میرے کلیم ایک بار لبیک کہ جواب دیتا ہوں۔ اور میرے بندہ ربا جب کوئی گناہگار تجھے پکارے تو کیسے جواب دیتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں، لبیک لبیک لبیک۔ اور میرے کلیم نمازی نے پکارا تو ایک بار لبیک، روزے دار نے پکارا تو ایک بار لبیک، تقوی دار نے پکارا تو ایک بار لبیک۔ لیکن جب میرا کوئی گناہگار بندہ میرے سامنے آ کے ایک بار ندامت کا اشک بہاتا ہے، ایک بار پکارتا ہے تو میں 3 بار لبیک کہہ کے جواب دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، باری تعالیٰ یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آیا، ہونا تو یوں چاہیے تھا تقوی دار کو 3 بار جواب ملتا، روزے دار کو 3 بار جواب ملتا، نمازی کو 3 بار جواب ملتا۔ اللہ یہ تو معاملہ الٹ ہو گیا، نمازی کو 1 بار، زاہد و تقوی دار کو 1 بار، روزے دار کو بھی 1 بار، گناہگار کو 3 بار کیوں؟ اللہ فرماتے میرے کلیم تو بات سمجھا نہیں، معاملہ یہ ہے تقوی دار نے، زاہد نے، متقی نے، پرہیزگار نے اپنے تقوی کا سہارا لے کے مجھے پکارا ہے، نمازی نے اپنی نمازوں کا سہارا لے کے مجھے پکارا، روزے دار نے اپنے روزوں کا سہارا لے کے مجھے پکارا ہے، لیکن گناہگار وہ واحد بندہ ہے جس نے نمازوں کا سہارا کوئی نہیں لیا، اپنے روزوں کا سہارا کوئی نہیں لیا، اپنے تقوی کا سہارا کوئی نہیں لیا، میرے گناہگار بندے نے میری رحمت کا سہارا لے کے مجھے پکارا ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، راتوں کو اٹھ کر تنہائیوں کے اندر رب کے سامنے مناجات کرنے کی عادت ڈالی، یہ بھی اللہ سے محبت کرنے کی نشانی ہے۔ اس کے بعد اگلی نشانی اللہ سے محبت کرنے کی، جب بندے کے اوپر مشکلات آ جائیں تو جزا فضا نہیں ہوتی، اللہ کے اوپر گلے شکوے نہیں ہوتے، صرف صبر ہوتا ہے۔ کبھی بھی انسان کے اوپر بیماری آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، ہم تو یہ کہتے ہیں اللہ کو ہم ہی ملے تھے، نعوذ باللہ سے کفریہ کلمات ہمارے زبانوں سے نکل جاتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا، جب مشکلات کے اندر جو بندہ صبر کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے، مشکلات کے اندر صبر کرنے کی توفیق اللہ اسے عطا فرما دیتے ہیں۔ نمبر 3 اگلی بات، اپنے محبوب کے تذکروں سے اسے سرور ملتا ہے، جب قرآن پڑھا جائے تو اسے سرور ملتا ہے، اللہ کا نام لیا جائے تو اسے سرور ملتا ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کو جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ، کیونکہ محبوب جب دل کے اندر بس جائے پھر دل یہی چاہتا ہے کہ ہر وقت میرے محبوب کے تذکرے ہونے چاہیے۔ آج میں اور آپ اپنے گریبانوں کے اندر جھانک کے دیکھ لیں، میرے آپ کے دلوں میں اللہ کی محبت کتنی ہے۔ میرے آپ کے سامنے قرآن پڑھا جائے تو ہم رونے لگ جاتے ہیں، میرے آپ کے سامنے قرآن پڑھا جائے تو ہم پیٹ پھیر کے چلے جاتے ہیں، میرے آپ کے سامنے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے ہم دنیا کی باتوں کے اندر مصروف ہوتے ہیں۔ یہ اللہ سے محبت کی نشانی کوئی نہیں، اللہ سے محبت کی نشانی یہ ہے کہ جب بندے کے سامنے اللہ کا کلام پڑھا جائے، اللہ کا نام لیا جائے تو اس کا انگ انگ روشن ہو جائے، اس کے پورے بدن کے اندر ایک ایسی کیفیت طاری ہو جائے کہ بندہ اپنے رب کی محبت کے اندر لرزہ بردام ہو جائے۔ ایسی کیفیت جب حاصل ہوگی تو پھر محبت کے دعوے کے اندر سچا ہے۔ اور اس کے بعد اگلی بات،
جب بندہ اللہ سے محبت کرنے والا ہوتا ہے وہ ایک دو نمازیں پڑھ کے اس کے اوپر مطمئن نہیں ہو جاتا، ساری رات ساری زندگی اللہ کے سامنے عبادت کے میں گزارنے کے بعد بھی اپنی محنت کو، اپنی ریاضت کو، اپنی عبادت کو کم ہی سمجھتا رہتا ہے۔ میری آپ کی عبادات کیا عبادات، ہم فرض نماز کے لیے بھی کبھی آتے ہیں کبھی نہیں آتے، کبھی تو جمعہ پڑھ لیا، کبھی سال میں عید پڑھ لی، کبھی دل نے چاہا تو عصر مغرب کی نماز پڑھ لی، باقی نمازوں کا پتہ کوئی نہیں۔ لیکن وہ نمازیں آج ہم یہ چھوٹی چھوٹی عبادات کر کے بھی پھر میں کرتے پھرتے ہیں، اور میں بڑا نمازی، میں بڑا تقوی دار، میں نے قربانی کر لی، میں نے زکوٰۃ دے دی، یہ میں ہمارے اندر ایسی آ چکی ہے، اس میں نے ہمارے اعمال کو غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ جب تک اعمال کے بعد عاجزی نہیں آئے گی، جب تک اعمال کے بعد، عبادات کے بعد عاجزی نہیں آئے گی، اعمال کی کوئی اوقات نہیں ہوگی، ہمارے اعمال کے بعد غرور آ جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے۔ وہ دیکھیں نا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے ہیں، عشاء کی نماز پڑھ کے 40 سال تک مسلسل سوئے نہیں، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد نوافل میں لگ جاتے ہیں، صبح کی نماز اسی وضو کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ طواف کے اندر کھڑے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں اللہ رب العزت کے دربار میں، اے باری تعالیٰ فقہ کا کام بھی کتنا کر دیا، دنیا کے اندر دین کی خدمت بھی کتنی کر دی، 40 سال کی ایسی عبادت بھی کر دی، نفلی عبادت بھی کر دی، ساری عبادات کے باوجود جب یہی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ مطاف کے اندر اللہ رب العزت کے دربار میں کیا کر رہے ہیں، الہی باری تعالیٰ جس طرح تیری عبادت کرنے کا حق تھا میں وہ ادا نہیں کر سکا۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا حال ہے، یہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہے کہ جب فوت ہو جاتے ہیں تو پڑوسی کا بچہ کیا کہتا ہے، بابا جان روزانہ اس چھت کے اوپر ایک ستون کھڑا نظر آتا تھا، یہ ستون نظر نہیں آ رہا۔ باپ کہتا ہے بیٹا تجھے غلط فہمی ہوئی، وہ ستون کوئی نہیں تھا، وہ وقت کا امام اعظم ابو حنیفہ تو جو ساری رات کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ تو اللہ کی عبادت ہو تو ایسے ہو، میں نہیں آنی چاہیے دل کے اندر، تکبر نہیں آنا چاہیے، غرور نہیں آنا چاہیے بندے کو۔ حضرت بابا بلے شاہ کیا فرماتے ہیں، پھلاں دا تو عطر بڑا، پھلاں دا تو عطر بڑا، عطراں دے پھر کڑ دریا، پھلاں دا تو عطر بڑا، عطراں دے پھر کڑ دریا، دریا بچ پھر رج کے نہا، مچھلیاں وانگوں تاریاں لا، پھر بھی تیری بو نہیں مکنی، پہلے اپنی میں مکا۔ سب سے پہلے اپنی میں کو ختم کرنا پڑے گا، عبادت کر کے بھی اپنی عبادت کو کچھ نہ سمجھا کرو، اپنی عبادت پہ ناز نہ کیا کرو، اپنے سجدوں پہ ناز نہ کیا کرو، اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ اللہ نماز پڑھنے کی توفیق تو نے دی ہے، جس طرح پڑھنے کا حق تھا پڑھ نہ سکے، اللہ قربانی کرنے کی توفیق تو نے دی ہے، جس طرح کرنے کا حق تھا ایسے کر نہ سکے۔ جب ایسی کیفیت ہمیں حاصل ہو جائے گی تو پھر اللہ کی محبت بھی ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ میرے عزیز دوستو، آج جو قربانی کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں، یہ قربانی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور اس قربانی کے اندر بھی سب سے پہلی بات آپ نے جو ذہن کے اندر رکھنی ہے کہ ہماری اخلاص بات وہی ہے کہ محبت والی قربانی ہو، صرف واجب پورا کرنے والی قربانی نہ ہو کہ بس یہ قربانی ہو جائے گی، ایسی بات نہ ہو، نیت خالص ہو، اللہ رب العزت کی رضا کی نیت سے ہو، دکھلاوا مقصود نہ ہو، ریاکاری مقصود نہ ہو، گوشت کی نیت نہ ہو، صرف اللہ کے خالص اللہ کی رضا کے لیے قربانی کی جائے تو اللہ رب العزت کے ثمرات ہمیں عطا فرمائیں گے۔ ٹھیک ہے، پہلے آخر عید کی نماز کا طریقہ سن لیں۔ اسی طریقہ دستے پڑھ۔ عید کی نماز کا طریقہ یہ نیت یہ ہے کہ 2 رکعت نماز واجب عید الاضحیٰ بما 6 زائد تکبیرات کے پڑھتا ہوں اللہ تعالیٰ کے واسطے، پیچھے اس امام کے محترم رہانہ کعبہ شریف اللہ اکبر۔ اس کے بعد امام تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا ہوگی، ثنا کے بعد 3 زائد تکبیرات ہوگی۔ 3 تکبیرات کا طریقہ یہ ہوگا، پہلی تکبیر پر ہاتھ کہاں تک اٹھانے ہیں، چھوڑ دینے ہیں، دوسری تکبیر پھر ہاتھ کہاں تک اٹھانے ہیں، چھوڑ دینے ہیں، اور تیسری تکبیر میں ہاتھ کہاں تک اٹھا کر پھر چھوڑ دینے ہیں، سیدھے باندھ دینے ہیں۔ اس کے بعد امام سورہ فاتحہ پڑھے گا، سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملائی جائے گی، 1 رکعت معمول کے مطابق جو مکمل ہوگی وہ مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد جب دوسری رکعت کے لیے امام کھڑا ہوگا
تو اس کے بعد پھر امام سورہ فاتحہ پڑھے گا، اس کے بعد 7 سورت ملائے گا، اور رکوع میں جانے سے پہلے پھر 3 زائد تکبیرات ہوں گی۔ پہلی تکبیر ہاتھ کہاں تک اٹھائے چھوڑ دیے، دوسری تکبیر ہاتھ کہاں تک اٹھائے چھوڑ دیے، تیسری تکبیر ہاتھ کہاں تک اٹھا کر چھوڑ دینے ہیں، اور چوتھی تکبیر میں ہاتھ اٹھائے بغیر رکوع کے اندر چلے جانا ہے۔ یہ نماز کا طریقہ ہوگا، اور نماز کے بعد دعا ہوگی، دعا کے بعد خطبہ ہوگا۔ دعا نماز کے بعد ہوگی، خطبے کے بعد نہیں ہوگی۔ تمام حضرات خطبہ سماعت فرمانے کے بعد جائیں۔